اس مہینے میں میں نے اور آپ نے کرنا ہے وہ کیا؟ ہم دنیا کو بتائیں صحابہ اور آل ان کا آپس میں پیار تھا، نفرت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کی اولاد ہو یا پیغمبر کے صحابہ ہوں، رحماء بینہم، یہ آپس میں شیر و شکر تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے نہیں تھے۔ اور یاد رکھنا، میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس روئے زمین پر آج تک چشم فلک نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی کی آل سے پیار کرنے والا ہو۔ سب سے زیادہ نبی کی آل سے پیار کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ پھر صحابہ کرام میں بالخصوص حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جنہیں خلفائے ثلاثہ کہتے ہیں، حضرت علی کے خاندان سے اگر اس روئے زمین پر کوئی سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا تو یہ تین شخص تھے، سب سے زیادہ۔ بخاری شریف اٹھائیے، حضرت ابوبکر صدیق قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کی قسم مجھے اپنے گھرانے سے زیادہ نبی کے گھرانے سے پیار ہے، مجھے اپنی اولاد سے زیادہ نبی کی اولاد سے پیار ہے۔ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکتا ہوں اللہ کے نبی کی اولاد، نبی کے آل کے لیے، میں اپنا پیٹ کاٹ سکتا ہوں اللہ کے نبی کی آل اور اولاد کے لیے۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر، حضرت علی امام اور مقتدی، ابوبکر امام، علی مقتدی، مسجد نبوی سے نکلے، مدینہ کی گلیوں میں جانے لگے۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو دیکھا، پھر دیکھ کر فرمانے لگے، بھی ابھی میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، حسن تو بیٹا علی کا ہے لیکن لگتا مشابہ اللہ کے نبی کے ہے، بیٹا علی کا ہے لیکن تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا نبی یاد آتا ہے، تجھے دیکھتا ہوں مجھے کملی والے کی صورت نظر آتی ہے۔ پھر یہ کہہ کر بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت ابوبکر نے حضرت حسن کا بازو پکڑا، بازو پکڑ کے اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں، حضرت ابوبکر نے کہا ہوگا یہ کندھے دنیا میں دو بندوں کو اٹھا سکتے ہیں، ہجرت کی رات اللہ کے نبی کو اور آج کے دن نبی کے نواسے نبی کی تصویر حسن کو۔ یہ محبت کا اظہار ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پوچھئے دنیا سے، حقائق کو نہ چھپایا جائے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے تک بیمار ہوئی۔ ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کی عیادت کرنے والی، حضرت فاطمہ کی بیمار پرسی کرنے والی، حضرت فاطمہ کی ضرورت کو پورا کرنے والی کون ہے؟ لوگ جس عورت کا نام لیں گے وہ ابوبکر صدیق کی بیوی ہوگی۔ 6 مہینے تک حضرت فاطمہ کی عیادت کرنے والی اللہ کے نبی کے صحابی ابوبکر صدیق کی بیوی۔ یہ جو تمہیں بتایا جاتا ہے، حضرت فاطمہ نے وصیت کی تھی میرا جنازہ رات کے وقت اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نگاہ میرے کفن پر بھی نہ پڑے۔ پوچھئے حسنین کریمین تک حضرت فاطمہ کی اس وصیت کو کس عورت نے پہنچایا؟ جس عورت نے وصیت کو پہنچایا اسے ابوبکر کی بیوی کہتے ہیں۔ رات کے وقت جب جنازہ ہوا، پوچھئے جنازے کا امام کون؟ مشہور روایت کے مطابق حضرت علی نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑا، اور میں ابوبکر جب آپ موجود ہوں تو فاطمہ کا جنازہ کوئی اور نہیں پڑھا سکتا۔ کون کہتے ہیں کہ آپس میں لڑائیاں تھی؟ سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابوبکر، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر۔ حضرت عمر محبت کرتے تھے، حضرت حسین، حضرت حسن، ان کے ساتھ حضرت عمر کی محبت اپنی سگی اولاد سے بھی زیادہ تھی۔ ایک ملک فتح ہوا، خزانے وہاں سے آ گئے، مال غنیمت آ گیا۔ حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ مسجد نبوی میں مال غنیمت کو بکھیر دیتے تھے، پھیلا دیتے تھے۔ مال غنیمت پڑے، جب تقسیم کرنے کی باری ہے، حضرت حسن، حضرت حسین تشریف لے آئے۔ امیر المومنین ہمارا حصہ، ہمارا حق، تمہیں مرحبا، نبی کی آل، نبی کی اولاد تشریف لائیے۔ 1000 درہم حضرت حسن آپ اٹھا لو، 1000 درہم حضرت حسین آپ اٹھا لو۔ ابتدا نبی کے خاندان سے کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر آگے، حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے بیٹے ہیں،
میں آج کی زبان میں کہوں گا وقت کے بادشاہ کا بیٹا، وقت کے حکمران کا بیٹا، بادشاہ وقت کا صاحبزادہ، امیر المومنین میرا حصہ، اور میں مرحبا تو بھی بڑا مبارک ہے، 500 اٹھا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رک گئے، حضرت حسن حضرت حسین چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، جب میں تلوار لے کر اللہ کے نبی کے ساتھ میدان جنگ میں جاتا تھا، یہ گلیوں میں کھیلتے تھے، آپ نے انہیں زیادہ دیا مجھے تھوڑا دیا، یہ کیوں؟ فرمانے لگے عبداللہ تجھے بھی ان کے برابر دوں گا لیکن ایک شرط ہے۔ حضرت وہ کیا؟ ابا جان وہ کیا؟ امیر المومنین وہ کیا؟ فرمایا باپ ایسا لے کر آؤ جو ان کے باپ جیسا ہو، نانا ایسا لے کر آؤ جو ان کے نانا جیسا ہو، نانی ایسی لے کر آؤ جو ان کی نانی جیسی ہو، خالہ ایسی لے کے آؤ جو ان کی خالہ جیسی ہو۔ ان کا باپ علی ہے، ان کا والد علی ہے، ان کی والدہ فاطمہ ہے، ان کا نانا کملی والا، نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، خالہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم۔ تیرا باپ ان کے باپ جیسا نہیں، تیرا نانا ان کے نانے جیسا نہیں، تیری نانی ان کی نانی جیسی نہیں، تیری خالیں ان کی خالیں جیسی نہیں، اس لیے عمر ان کو زیادہ دے گا تجھے تھوڑا دے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ملاقات ہو گئی، کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کرو۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، حضرت حسین دعوت دی کہ کبھی کبھی ہمارے پاس آیا کرو۔ چند دن گزرے دوبارہ ملاقات ہوئی، حسین میں نے کہا تھا کبھی کبھی آیا کرو۔ حضرت حسین فرمانے لگے میں آیا تھا۔ فرمایا ملے کیوں نہیں، ملاقات کیوں نہیں کی؟ فرمایا میں جب آیا دروازے پر آپ کے بیٹے عبداللہ بیٹھے تھے، میں نے پوچھا امیر المومنین کا کسی کام میں مصروف ہیں، اندر جانے کی اجازت نہیں۔ فرماتے میں نے یہ سوچ کر واپسی کا راستہ اختیار کیا، جب حضرت عمر کے بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے اجازت کیوں؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا حسین یہ اجازت عبداللہ کے لیے ضروری ہے، آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں، یہ اجازت آپ کے لیے ضروری نہیں، آپ دن کو ہیں یا رات کو ہیں، جتنا بھی ضروری کام ہوگا وہ سارے بعد میں، آپ پہلے۔ پھر حضرت عمر نے ایک جملہ کہا، فرمایا حسین آج جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اللہ کے فضل اور کرم کے بعد اس عطا میں اگر کسی کا حصہ ہے تو تمہارے گھرانے کا ہے۔ میں کون تھا، میں کون تھا؟ حضرت عمر بن خطاب اپنے دور خلافت میں جا رہے ہیں، ایک وادی سے گزرے، تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، اپنی عقل کچھ سوچنے لگ گئے۔ ساتھ والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ بچپن یاد آ گیا، ماضی یاد آ گیا۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا یہی وادی تھی، میں اونٹ چراتا تھا، میرا والد مجھے مارتا تھا، مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، کہتا تھا عمر تجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، دنیا میں کرے گا کیا؟ کہتے اس وقت یہ تھا کہ اسی وادی کے اندر مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، مجھے دنیا کا ڈر ہوتا تھا۔ اور آج ایسا وقت ہے اس روئے زمین پر اگر عمر کو کسی کا ڈر ہے تو صرف ایک ذات ہے اللہ کی، باقی کائنات میں مجھے عمر کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ آج اللہ نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی، فرمایا حسین ہمیں تو جو کچھ ملا آپ کے گھرانے سے ملا، آج اگر میں زمین پہ درہ ماروں مدینہ میں آنے والا زلزلہ رک جاتا ہے، یہ برکت تمہارے گھرانے کی ہے۔ اگر آج میں خط لکھوں دریائے نیل کا پانی جاری ہو جاتا ہے، یہ برکت تمہارے گھر کی ہے۔ اگر میں چادر پھینکوں آنے والی آگ واپس چلی جاتی ہے، یہ برکت تمہارے گھرانے کی ہے۔ مدینہ منورہ مسجد نبی منبر رسول پہ بیٹھ کر یا ساریت الجبل کہوں، ہوا ہزاروں میل دور میری آواز کو حضرت ساریہ کے کانوں میں پہنچا دیتی ہے، برکت تمہاری ہے۔ آج اگر یہ جانور بھی میری بات مانتے ہیں تمہارے خاندان کی وجہ سے، اگر میں کلمہ نہ پڑھتا مجھے یہ اعزاز کہاں سے ملتا؟ میں تمہارے گھرانے کی غلامی نہ کرتا مجھے یہ اعزاز کہاں سے ملتا؟ اس لیے حسین یاد رکھو، آج کے بعد تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں، میرا سگا بیٹا آئے گا تو پوچھ کر آئے گا، تم آنا چاہو تو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر سے حضرت عمر حضرت حسین سے پیار کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان اللہ اکبر، حضرت عباس
حضرت عثمان جا رہے ہوتے سواری پہ سوار، حضرت عباس سامنے آ جاتے، حضرت عثمان سواری سے اتر جاتے تھے۔ نبی کا چچا آ رہا ہے، نبی کے گھرانے کا فرد آ رہا ہے، میں سواری پہ سوار ہوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے ان کی آپس میں محبت تھی، آپس میں محبت تھی، کوئی نفرت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر جب باغیوں نے آپ پر گھیرا تنگ کیا، آپ کو گھر میں بند کیا، آپ کو نظر بند کیا، 40 دن کے قریب آپ کو نظر بند کیا گیا۔ پوچھئے کسی سے، اس دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پانی کو پہنچانے والے کون تھے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا پہرا دینے والے کون تھے؟ وہ جو تمہیں افراد ملیں گے نا، ان میں ایک نام حضرت حسن کا ہوگا، ایک نام حضرت حسین کا ہوگا۔ اس لیے جو صحابہ کا ہے وہ اللہ کے نبی کی آل کا ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ اللہ کے نبی کی آل کا نہیں۔ صحابہ کرام میں سے نبی کے گھرانے نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے بتا دیا، جن کے دل میں ہماری محبت ہوگی ان کے دل میں صحابہ کی محبت ضرور ہوگی۔ علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھیں بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے۔ حضرت عثمان سے محبت ہو، آل سے پیار ہو، حضرت عثمان سے محبت ہو، علی سے محبت نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان سے محبت ہوگی تو علی سے ہوگی۔ جس دل میں حضرت عثمان کی نفرت، اس دل کے اندر اللہ کے نبی کی آل کی محبت نہیں ہو سکتی۔ جو حضرت عثمان سے بغض رکھتا ہے کبھی علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اللہ کے نبی کے صحابہ، ان کے ساتھ محبت بھی اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی آل، نبی کا گھرانہ، ان کے ساتھ محبت بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ آل اور اصحاب ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کے بھی نوکر، نبی کے خاندان کے، اللہ کے نبی کی آل کے بھی نوکر۔ اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں جہاں اللہ کے نبی کا ذکر خیر، اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر اللہ کے نبی کے گھرانے کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ قسم رب کی نمازوں میں، قسم رب کی نمازوں میں پڑھتا ہوں درود ان پر، یہ ایک پختہ گواہی ہے کہ میں ہوں آل کا نوکر۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں۔